نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر ہے یہ 20، جس کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر پڑھیں گے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کھینچنے لگا اور کہنے لگا، یہ تو وہی ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر یکدم آگے آگے اس بھیڑ میں گھس گئے۔ کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا، کسی کو دھکا دیا۔ وہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خیریت معلوم کی۔ پتہ چلا کہ خیریت سے ہیں تو اپنی تکلیف کو بھول گئے۔ شوال 10 نبوی میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے۔ ایک کا نام عبدیہ لیال تھا، دوسرے معبود کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ دینے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اس کے ساتھ ہیں تیسرا بولا، اس کے ساتھ دینے میں تیسرا جو بولا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے وہ پھر پتھر برسانے لگے۔ ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔
اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کے پرواہ نہیں۔ اسی وقت اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں باغ کا مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدمعاشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو فرمایا، بسم اللہ۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نیانوی کے رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نیانوی کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متی کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا، بولا، آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم، جب میں نیانوی سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہو کہ یونس بن متی کون تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی عداس فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتے دیکھا تو میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔ پھر عداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا، تیرا ناز ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو اس کے پیر اور ہاتھ چومنے لگا؟ اس پر عداس بولا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان پوری زمین پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا، تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ ان عداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ قرآن ثعلب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے نظر آئی۔ اس بدلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگران کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دے۔
اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں رؤوف الرحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے۔ طائف کی اسی سفر سے واپسی پر 9 جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا 9 جنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ نسبین کے رہنے والے تھے، یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے، پہلے وہ یہودی تھے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ ادھر 9 جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے۔ انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کسی وقت حجون آئیں گے۔ حجون مکہ کے ایک قبرستان کا نام ہے۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حجون پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا، اس سے باہر مت نکلنا، اگر تم نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت کے دن تک تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، میرے آنے تک تم اسی جگہ رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہول محسوس ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل سیاہ فام لوگ آئے، یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑ رہے تھے، یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹا دیں، لیکن پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ادھر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں، یعنی جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ دور ہے، اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجیے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی، اور یہ لاد اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو طیبہ کو پڑھتے رہیں گے۔